بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ہماری گفتگو تسلسل کے ساتھ اب یہاں تک پہنچی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اقدس کو جب یزید کے پاس پہنچایا گیا تو اس وقت کیا کیفیت تھی۔ متعدد روایات سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملعون انتہائی خوش تھا اس وقت، اور اپنے ہاتھ میں خیزران کی جو چھڑی تھی وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانتوں پہ اس چھڑی کو لگا رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا اپنے کیے پر اور ابن زیاد کے کیے پر۔ کئی ایک مورخین نے یہ چیز لکھی ہے، ان میں سے مثلا دینوری نے لکھا کہ ابن زیاد نے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو زہر ابن قیس کے ساتھ اور دوسرے بھی ساتھ تھے شام میں پہنچایا دمشق میں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو یزید کے سامنے اس کی تعبیر ہے کہ پھینک دیا گیا، اور یزید ملعون جو ہے وہ اپنی چھڑی سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دانتوں کو لگا رہا تھا۔ شیخ مفید نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے اپنی کتاب ارشاد میں کہ جب زہر ابن قیس یزید کے پاس داخل ہوا تو کہتا ہے کہ ابشر یا امیر المومنین، تجھے بشارت ہو، اللہ نے فتح دی ہے، اور ہم حسین ابن علی کو جب کہ وہ ہمارے پاس 18 اپنے اہل بیت اور 60 شیعہ کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا تو ہم نے کہا کہ یا تم استسلام کر لو، یا تم عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کو تسلیم کر لو، اور یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ ہم نے ہر طرف سے ان کا احاطہ کر لیا اور ہماری تلواروں نے ان کو کاٹنا شروع کیا۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ادھر ادھر بھاگنا انہوں نے شروع کیا اور ٹیلے اور گڑھے ان کی پناہ لینے لگے، جیسے کہ کبوتر جو ہے وہ ایک باز سے پناہ لیتا ہے، لیکن ہم نے ان کو کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کے جسم جو ہے وہ خالی پڑے ہیں مٹی پر، پرندے جو ہے ان کی زیارت کر رہے ہیں، سورج اپنی دھوپ ان کو لگا رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں۔ یزید نے اپنا سر جھکایا کچھ دیر کے لیے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں تو حسین کے قتل کے مقابل اس کی اطاعت پہ راضی تھا، اگر میرے پاس ہوتا تو میں عفو درگزر کرتا۔ اب دیکھیں دو مختلف کردار، ایک طرف سے وہ خوش ہو کر امام علیہ السلام کے سر کی اہانت کر رہا ہے، ان کے دانتوں پہ چھڑی لگا رہا ہے، ایک طرف سے کہتا ہے کہ میں ہوتا تو معاف کر دیتا، میں ہوتا تو ان کی اطاعت کو قبول کر لیتا۔ ابن جوزی نے بھی واقعی سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے، کہتا ہے کہ ربیعہ ابن عمر کہتا ہے میں اس وقت یزید کے پاس موجود تھا کہ جب اس کو کہا گیا کہ زہر ابن قیس جو ہے وہ دروازے پر آیا ہے، تو کہتا ہے کہ یزید جو ہے خوف کی حالت میں چونکا اور کہا کہ اس کو داخل کرو، کیا لے کر کے آیا ہے۔ پھر وہی روایت آگے نقل کی کہ اس طرح سے وہ اپنے 60 شیعہ اور اپنے 18 اہل بیت کے ساتھ حسین آیا اور ہم نے اس طرح سے کیا۔ اب یہ دو مختلف کردار تاریخ نے ہمارے سامنے لکھے، اس میں کچھ چیزیں قابل تأمل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض اہل تاریخ کے مطابق جہاں یزید کبھی خوش ہوتا ہے وہاں وہی یزید کبھی خوف کی حالت میں بھی آتا ہے، جس طرح کہ سبت ابن جوزی نے لکھا ہے، اور یہ خوف اگر اس کو ہو سکتا ہے
تو صرف اس بات کا ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ حقیقت کھل نہ جائے اور کہیں اہل شام کو معرفت نہ ہو جائے کہ ہم نے کس آدمی کو قتل کروایا ہے، اور یہ کہیں میرے تخت الٹنے کا سبب نہ بن جائے۔ دوسرا پہلو جو ہمیں ان روایات میں غور کرنے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خود ان روایات کے مطابق خود دشمن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی انہوں نے کوئی چیز بھی قبول نہیں کی، نہ ابن زیاد کے حکم کو ماننے سے قبول کیا، نہ انہوں نے بیعت کو قبول کیا، آخر تک اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، چاہے اہل بیت تھے یا اصحاب تھے، چاہے وہ تلواروں سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چاہے ان کے سر قلم ہو گئے، چاہے ان کے جسموں کی پرندے زیارت کر رہے ہیں، چاہے ان کے مقدس اجسام پر ہوائیں اپنی مٹی ڈال رہی ہیں، چاہے سورج اپنی دھوپ سے ان پر سایہ کر رہا ہے، لیکن کسی حالت میں بھی وہ اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ابن سعد نے یہ لکھا ہے، ابن عبد ربہ نے لکھا ہے، ابن عاصم کوفی نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے، ابن الجوزی نے لکھا ہے، ابن اسیر نے لکھا ہے، ابن نما حلی نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، سب نے لکھا ہے ان الامام و صحبہ رافض الاستسلام و ابوا الا القتال، امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، سوائے جنگ کے کوئی اور راستہ اختیار نہ کیا۔ تیسرا جو ہمیں نقطہ ملتا ہے تأمل کرنے سے روایات میں کہ یہ دشمن بدبختی کی کس منزل کو پہنچ چکا تھا کہ اپنے ظلم اور اپنی قساوت قلبی، اپنی درندگی کا فخر سے اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ظلم کیا، ہم نے ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے، ہم نے ان کو بغیر کفن و دفن کے ریگستان میں چھوڑ دیا، دھوپ کے نیچے چھوڑ دیا۔ تو یہ کس حد تک بدبخت ہو چکے تھے، خاندان اہل بیت کے افراد کو بغیر غسل بغیر کفن کے جسم ٹکڑے کر کے ان کو چھوڑ دیا، اور فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا۔ اور ایک نقطہ یہ بھی مل رہا ہے کہ جب یہ دشمن حقائق کو سامنے کرنے سے ڈر گیا، حقائق کا اعتراف کرنے سے اس کو خوف آ گیا، تو یہ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ جو ظاہر کی کلام ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ ہر طرف بھاگ رہے تھے اور چھپ رہے تھے اور پناہ لے رہے تھے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں جو اس بات کے جھوٹ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شاہد خود عمر بن سعد کی کلام ہے کہ جب ایک ایک جا رہا تھا مقابلے میں، اور ادھر سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک صحابی 70 کو قتل کر رہا تھا، جناب علی اکبر جیسے 200 سے بھی زیادہ کو فی النار کر رہا تھا، تو اس وقت یہ چیخا چلایا اور کہتا یا حمقا، بے وقوف، اتدرون من تقاتلون، تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کے مقابل جنگ کر رہے ہو؟ تم اہل مصر کے خراسان سے جنگ کر رہے ہو، شاہ سواروں سے جنگ کر رہے ہو، تقاتلون قوما مستمیتین، جو اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں ہیں، ان سے تم جنگ کر رہے ہو، ایک ایک جاتے رہو گے تو قتل ہوتے رہو گے، لہذا تیروں سے پتھروں سے حملہ کرو مل کر۔ تو یہ بات بتا رہی تھی کہ آنے والے بھاگ نہیں رہے تھے، آنے والے تو جو ان کے سامنے آ رہا تھا اس کا سر قلم کر رہے تھے، پاؤں جما کر لڑ رہے تھے۔ اس بدبخت کی یہ کلام کہ وہ بھاگ رہے تھے، اہل تاریخ نے اس کے بھائی کے کچھ جملے نقل کیے ہیں، وہ تو اس کا بالکل برعکس ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ
شرح نہج البلاغہ میں یہ کلمات ہیں اس زہر کے بھائی کے، اس جھوٹے انسان کا بھائی ہے جو کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ سارت علینا اصابۃ ایدیہا فی مکابد سیوفہا، ایسے جنگجو لوگ ہمارے سامنے آئے جنگ کرنے کے لیے جن کے ہاتھ تلواروں کی نیاموں پہ تھے، تلواروں کے قبضوں پہ تھے، اور چیر پھاڑ کر رکھ دینے والے شیروں کی طرح تھے۔ تلقی انفسہا علی الموت، موت پر اپنے آپ کو گرا دینے والے تھے، نہ وہ امان کو قبول کرتے تھے، نہ وہ مال میں رغبت رکھتے تھے، کوئی چیز ان کے اور موت کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ہم ان کو قتل نہ کرتے، یہ عذر پیش کر رہا ہے کہ ہم نے کیوں ان کو قتل کیا، ہم اگر ان کو قتل نہ کرتے، اس جملے سے اندازہ لگائیے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت کی شجاعت اور بہادری اور ثابت قدمی اور صبر اور ہمت کا اندازہ اس جملے سے لگائیے۔ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کو قتل نہ کرتے، لَأَتَتْ عَلَى نُفُوسِ الْعَسْكَرِ بِحَذَافِيرِهَا، تو یہ ایسے بہادر اور ایسے جنگجو تھے، ہمارے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ تو لہٰذا کچھ لوگ جھوٹ کا سہارا لے رہے تھے، کیونکہ حق کا اعتراف کرنا ان کی وحشت اور ان کے ظلم اور ان کی بربریت اور ان کی بزدلی کو ظاہر کرتا تھا۔ یہاں پر پھر ایک بار مصنف نے یزید کی جو حالت اور کیفیت تھی اس کو بیان کرنا چاہا ہے۔ مورخین نے لکھا کہ جب زہر بن قیس نے یہ کلام کی کہ ہم نے یہ کیا اور یہ ہم سر لے کر کے آ گئے ہیں، تو ابن سعد نے لکھا ہے کہ دامعت عینا یزید، یزید کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور کہتا ہے کنت ارضی من طاعتکم بدون قتل الحسین، میں امام حسین علیہ السلام کی قتل کی مقابل تمہاری طاعت سے راضی ہو جاتا، یعنی میں قتل نہ کرتا۔ اسی طرح ابن اعظم کوفی نے بھی لکھا ہے کہ یزید نے پہلے سر جھکایا، پھر سر بلند کیا اور کہا کہ میں قتل نہ کرتا، اگر میرے پاس آتا تو میں معاف کر دیتا۔ قبح اللہ ابن مرجانہ، اللہ اس کو ابن مرجانہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد کو قبیح کرے، یعنی اس نے قتل کیا ہے۔ اور بھی کئی ایک مورخین نے اس طرح کے جملے لکھے، لیکن اس کے مقابل ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں کہ یہ صرف ایک چال تھی، صرف اپنے آپ کو بری کرنا تھا، خوف تھا کہ کہیں لوگ میرے خلاف اٹھ جائیں، ورنہ جو انشاءاللہ آپ سنیں گے جو پہلے مراحل میں گفتگو ہوگی اس میں کئی ایک شواہد پیش کیے جائیں گے کہ یزید کے حکم سے قتل کیا گیا، یزید ہی نے حکم دیا تھا۔ ان میں سے ایک شاہد یہ ہے کہ اگر یزید نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا تو پھر عبید اللہ ابن زیاد سے انتقام کیوں نہیں لیا، اور انتقام تو کجا اس کو معزول تک کیوں نہیں کیا، بلکہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ اس کا شکر کیا، اس کی طرف شکر کا لیٹر لکھا، اس کو اپنے پاس بلایا، اس کے پاس بیٹھ کر شرابیں پیتا رہا۔ حافظ بدخشانی نے لکھا ہے لما قادموا دمشق وداخلوا علی یزید رموا برأس الحسین بین یدیہ، یہ اپنی کتاب نزل الابرار میں لکھتا ہے کہ جب وہ دمشق میں آئے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی اہانت کرتے ہوئے یزید کے سامنے پھینکا۔ فاستبشر الشقی بقتلہ، خوش ہو رہا تھا یہ شقی امام علیہ السلام کے قتل سے۔ وجعل ينكت رأسه بالخیزران، اور خیزران کی اس چھڑی سے امام علیہ السلام کے سر کو چھیڑ رہا تھا۔ تو جہاں اس طرح کا اس کا کردار سامنے ہو
تو کیسے کہا جائے کہ ابن زیاد نے صرف قتل کیا؟ کیا یہ ہو سکتا تھا کہ ابن زیاد اتنا بڑا کام کرتا یزید کے حکم کے بغیر؟ پھر اگر یزید نے نہیں کہا تھا تو کیوں پھر امام علیہ السلام کے سر کو لایا جا رہا ہے شام کی طرف؟ کیوں ان کے بچوں اور ان کی خواتین کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں توق ڈال کر ان کو لایا جا رہا ہے؟ تو بہت سارے ایسے تاریخی شواہد ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ یزید کے حکم سے ہوا۔ یزید اس سے جاہل نہیں تھا، لیکن وہ اس خوف میں ہے کہ کہیں میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، یہ ایک چال چل رہا تھا اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔